نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. میرا محاضرہ جو ہے اکابر کی زندگیوں پر ہے، جس میں پہلی شخصیت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری شخصیت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ اکابر کی زندگی بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات، وہ اعمال اور اسی طرح خدمت دین پر آنے والے مشکلات، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے ناپاک عزائم کا مقابلہ جس طرح سے ان لوگوں نے کیا ہے اور ان کی جو صفات ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، خدمت دین پر استقامت مل جائے، اور ان لوگوں نے جس طرح سے خدمت کی ہے، مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگے رہے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک اس کا مقصد ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے تو پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان پر ہونے والے مظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے تھے، ان واقعات کو سن کر آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ اس زمانے میں اس دین کی خدمت میں حالات آنا طے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکابر کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ بقول استاد محترم مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم کا مقولہ عام طور پر اپنے ساتھیوں میں اور خود کی زندگی میں بھی بہت کام دیا ہے، وہ یہ کہ جو ہم لوگ نہ زندوں کے ساتھ رہتے ہیں نہ مردوں کو پڑھتے ہیں۔ زندوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہے، جو اہل دل ہے، ان کے ساتھ وقت ہمارا نہیں گزرتا۔ چلو آپ موجودہ اکابر کو نہیں مانتے تو جو اکابر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو تو پڑھ لیتے، ان کے پڑھنے کا مزاج بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ حالانکہ جو بڑے بڑے اکابر جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے اکابر کو پڑھا بھی ہے اور اکابر کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا بھی ہے، ایک لمبا وقت گزارا بھی ہے، جس میں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام اور بہت سارے اکابر کا نام بھی ملتا ہے۔ علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اکابر کو پڑھا ہے، اکابر کے ساتھ رہے ہیں، وہیں اکابر کی زندگی کو انہوں نے لکھا بھی ہے، اکابر کی زندگی کو انہوں نے لکھا بھی۔ بہرحال بولنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اکابر کی زندگی کو پڑھیں، اور اکابر نے جو محنتیں کی ہیں دین کی خدمت میں لگنے کے بعد، ان پر جو حالات آئے ہیں وہ جس طرح سے جمے رہیں، ہمیں بھی جمنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں دین کی خدمت نہیں چھوڑنا ہے۔
تو اس لیے اکابر کی زندگی کی کچھ جھلکیاں، پوری زندگی نہیں بتا سکتے ہیں، پوری زندگی بیان کرنا تو گھنٹوں وقت لگ جاتا، ہفتوں وقت لگ جاتا۔ لکھنے والوں نے ہزاروں صفحات پر لکھا ہے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، صرف چند جھلکیاں ان کی زندگی کے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ چند دن چند چیزیں آپ کو سکھا دی جاتی ہے، پھر آپ کے اندر شوق پیدا ہو گیا تو پھر آپ ہمیشہ اس کو کرتے رہنا ہے۔ ہدایہ کے چند صفحات پڑھا دیے جاتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پورا پڑھ لیجئے، آپ پورا پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ ان کی زندگی کے درخشاں پہلو اس کو ذہن میں رکھ کر پوری زندگی پڑھنے کا ارادہ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بر صغیر ہندوستان، پڑوس ملک سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہیں ان میں ہمارے اکابر کے کارنامے، اور ہمارے اکابر نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اس کی مثال، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے ان لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہے، ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر تک قائم فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے شاید کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اتنا سفر نہیں کیا جتنا ان لوگوں نے کیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس ملک میں بھی گئے ہیں وہاں پر دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والے یا واسطے کے ساتھ وہاں پر فیض یاب ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ علم کو پھیلا رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بر صغیر کے علماء کی محنتیں، کاوشیں پوری دنیا پر ہیں، پوری دنیا پر ہیں، اور جو بھی فتنہ اٹھا ہے ہمارے ہی علماء نے اس فتنے کو ختم کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے، بلکہ اس فتنے کو ختم کر کر ہی سکون محسوس کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس وقت کے بادشاہ نے دین اکبری کے نام سے ایک دین قائم کیا تھا، دین اکبری کے نام سے دین قائم کیا تھا، ایک مذہب قائم کیا تھا، اور اسلام کو یہ کہا تھا کہ بھئی اسلام تو پرانا ہو گیا ہے، نیا دین اکبری شروع کیا جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علم حدیث اور دوسرے بہت ساری چیزوں کے کارنامے انجام دیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تعلیمات کے لیے طویل کوشش کی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں وہ تھے، اس زمانے میں بدعت اپنے عروج پر تھی، جو اسلام کے نام پر لوگ بہت ساری چیزوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی طرح سے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اس زمانے میں جہاں انگریزوں کا مسئلہ تھا، ملک کا مسئلہ تھا، وہیں اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، وہیں عیسائیت اپنے عروج پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف انگریزوں کے مقابلے کے لیے بھی ہیں،
غیروں کی طرف سے جو اعتراضات آئے ہیں ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں، عیسائیت کی طرف سے جو اعتراضات اٹھ رہے تھے اس زمانے میں اس کے بھی جوابات دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی ان کوششوں پر اور ان کے اس محنت پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز کھولی وہ ہے دارالعلوم دیوبند، مدرسے کی بنیاد۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قاسمی جو ہوتا ہے وہ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے جو فارغ ہوتے ہیں انہیں قاسمی کہتے ہیں، انہی کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے، آپ نانوتا میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے نانوتوی کہتے ہیں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نانوتا ایک گاؤں کا نام ہے۔ 1248 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جب انگریز پورے ملک پر تقریباً انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا اور مغلیہ سلطنت بالکل ختم ہونے کے قریب تھے، اس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اسی مناسبت سے صدیقی لکھنے کا قدیم رواج آپ کے خاندان میں پایا جاتا ہے، صدیقی لکھنے کا رواج آپ کے خاندان میں پایا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم سے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے نانوتا کے ایک مکتب میں آپ نے تعلیم حاصل کی، بچپن سے انتہائی چست، نہایت ذہین، بلند ہمت، وسیع حوصلہ، چست و چالاک، بچپن ہی سے آپ کے اندر یہ صفات موجود تھے۔ چند دنوں کے عرصے میں ہی آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ چند دنوں تک مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دیوبند تشریف لائے۔ یہاں آپ نے مولوی مہتاب صاحب سے عربی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 8 یا 9 سال تھی، چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن بھی مکمل کیا اور اسی طرح عربی تعلیم بھی آپ نے شروع کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑی عمر لے کر یا کوئی بڑی عمر نہیں تھی ان کی کہ آپ اس دنیا میں 90 سال رہے، 80 سال رہے۔ آپ کی عمر صرف 49، ایک کم 50، چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنے کارنامے انجام دیے۔ تو معلوم ہوا کارنامے انجام دینے، محنت کرنے کے لیے لمبی عمر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی جب ارادے رکھتا ہے، دین کی خدمت کی طلب رکھتا ہے کہ چھوٹی عمر میں وہ کارنامے انجام ہو جاتے ہیں جو بڑی عمر والے بھی صرف دنیا میں نام کے رہ جاتے ہیں۔ تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دیوبند میں کچھ دنوں قیام کے بعد آپ سہارنپور اپنے نانا مولوی وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سہارنپور کے مشہور بزرگ مولانا نواز سہارنپوری سے عربی زبان کی بعض کتابیں پڑھی۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں مولانا مملوک علی نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے عربی کالج کے استاد تھے۔ اسی زمانے میں پڑھنے کے زمانے میں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، دونوں بھی ساتھی تھے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیک، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیک۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی محنت کش، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بھی انتہائی محنت کش۔ تو معلوم ہوا ہم طالب علم کو کہ ایسی دوستی اختیار کرے
جو ہمارے لیے پڑھائی میں آگے بڑھنے کا سبب بنے، ہمارے لیے علم و عمل میں آگے بڑھنے کا سبب بنے۔ اس لیے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ایک استاد کے دونوں شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد کے پاس ملنے کے لیے آ گئے۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے، لیکن رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے، اور چونکہ بڑی شخصیت تھی اور استاد بھی اپنے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آج یہ آدمی آ گئے جس کی وجہ سے ہمارا سبق نہیں ہو رہا ہے، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا حقیقی طالب علم وہ ہے جس کے سبق نہ ہونے پر افسوس ہو، ہونے پر خوشی ہو۔ حقیقی طالب علم وہ ہے کہ چھٹی ملنے پر غم ہو اور پڑھائی کے دن پر خوشی ہو۔ حقیقی دوستی وہ ہے جو ہمارے علم و عمل میں اور تقوی میں اور للہیت میں اور نیک کام میں اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کے دوست تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ لوگ تکرار میں اور دوسری چیزوں میں کبھی کبھار گفتگو ہو جاتی تھی، تو شاید مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اب گفتگو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، ایسا تو مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کریں گے کہ گفتگو کریں گے لیکن عربی میں کریں گے۔ جب عربی بنانا پڑے گا، جب عربی سوچنا پڑے گا، تو اس وقت تک کیا ہے وہ بات یا تو کم ہو جائے گی، یا ہونا ہے تو پھر عربی میں بات ہو جائے گی، تو جس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے گا۔ دوستیاں یہ کہ عربی تکلم پر آدمی قادر ہو جائے، دوستیاں یہ کہ سبق نہ ہونے پر افسوس کا اظہار ہو، دوستیاں یہ کہ آدمی کو اپنے دوست کو اللہ والوں سے جوڑ دے۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا تھا۔ تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے بیعت و سلوک کا جو سلسلہ علوم باطنیہ کی تکمیل کے لیے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہوئے۔ حاجی صاحب سے آپ کی ملاقات بچپن ہی سے ہوا کرتی تھی، بچپن سے ہی قلبی لگاؤ تھا۔ نانوتا میں قیام کے دوران آپ بارہا نانوتا سے دہلی اور دہلی سے نانوتا جاتے ہوئے تھانہ بھون میں روحانی تسکین کے لیے قیام فرماتے تھے۔ تھانہ بھون، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کے اصل وطن ہے تھانہ بھون، لیکن اس ملاقات اور عقیدت و محبت میں شدت مزید اس وقت پیدا ہو گئی جب آپ دہلی میں قیام پذیر ہوئے، دہلی میں رہ گئے۔ بہرحال قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جس زمانے میں قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اس زمانے میں دہلی کے لال قلعے کی رونقیں ختم ہو چکی تھی یا پھیکی ہو چکی تھی، یعنی مغلیہ سلطنت بالکل ختم ہونے کے قریب تھی۔ تو اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے انگریزوں سے۔ دہلی کی سیاسی ہنگامہ آرائی کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ جب ہر دن مسلمانوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک غمناک خبر موصول ہوا کرتی تھی۔ ایسے وقت میں تھانہ بھون کے درویش نے بھی اپنی جماعت کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ تو معلوم ہوا
کہ ہمیں ملک سے محبت ہونی چاہیے، ملک سے، ملک پر آنے والی آفت کا بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمیں ملک سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، ایسا نہیں۔ ملک ہمارا محبوب ہے، ملک ہمارا معبود نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ملک ہمارا محبوب ہے، ملک ہمارا معبود نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو بہرحال قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا، اس زمانے کے سید الطائفہ، تمام اکابر علماء کے متفق علیہ بزرگ شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو کھڑا کیا کہ اپنے ملک کو بچانا ہے۔ اس میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے اکابر ہیں۔ اور اسی ملک کو بچانے کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں بھی دی۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے انگریزوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ ملکی اعتبار سے کارنامہ تھا، علمی اعتبار سے بھی آپ کے کارنامے ہیں۔ بخاری شریف کا حاشیہ آپ نے لکھا ہے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے۔ جب ان کو محدث احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا کہ اس کا حاشیہ لکھو، تو اس وقت کے بعض علماء نے کہا کہ آپ ابھی نوجوان عالم دین کو بخاری شریف کا حاشیہ لکھنے کے لیے سپرد کر رہے ہیں، بخاری شریف کا بھی۔ تو جب چند صفحات اس کے ہو گئے، جن لوگوں نے اعتراضات کیا تھا ان کے سامنے انہوں نے رکھ دیا کہ دیکھ لو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ تو دیکھ کر دنگ رہ گئے، کہا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو بخاری شریف کے حاشیے پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں آپ نے آب حیات لکھی، بلکہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ پڑھنے سے ان کی کتابیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت بھی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آب حیات 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اب مجھے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کا علم، عمل، للہیت، تقوی، منطق، علم پر دسترست، ساری چیزیں اس میں تھی۔ خالی ایسا نہیں کہ بھئی ایک چیز ہی ہے تو بس ایک ہی، ایسا نہیں، کئی چیزیں اس میں مجموعہ تھی۔ تو آب حیات ہے، تقریر دل پذیر ہے، اس طرح کی کئی کتابیں، اور اس طرح سے آپ کی تقاریر بھی لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح منکرین اسلام کو دندان شکن جوابات، جس زمانے میں اسلام پر اعتراضات ہو رہے تھے، اس اعتراضات کے جوابات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا، ان جوابات کو تحریر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں منظر عام پر لایا گیا۔ جہاں اس طرح سے ملکی خدمت بھی ہو رہی ہے، بخاری پر حاشیہ بھی ہو رہا ہے، اور اپنی تقریر کے ذریعے سے علمی مناظرہ بھی ہو رہا ہے۔ عیسائی ٹھہر گئے تو عیسائیوں کے سامنے جوابات، آپ اعتراضات کیجیے، ہم جواب دیں گے، آپ کو کیا اعتراض ہے جواب دیں گے۔ ہم پڑھنے کے زمانے میں مولانا مزمل صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک پنڈت نے کہا تھا کہ چلو مقابلہ کریں گے، اور کئے کا مقابلہ؟ کھانے کا مقابلہ کریں گے۔
عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے کا نہیں، بھوکے رہنے کا مقابلہ کریں گے۔ کھانے کا تو کیسا کریں، بھوکے رہنے کا۔ اور تم بتاؤ کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں، اور میں کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہوں۔ اور غیر تو ایسے ہیں کہ بغیر کھائے رہ نہیں سکتے، بلکہ جو لوگ اہل حق سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اہل حق سے لگے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی بھوکے رہ نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے علمی مناظرہ، تحریر کے ذریعے سے بخاری کا حاشیہ، اپنی ذات کے ذریعے سے ملک کو بچانے کی کوشش، اور زبان کے ذریعے سے علمی مناظرہ۔ عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کارنامے پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چند دوستوں کو مل کر مشورے کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نانوتا جو ہے، جہاں پر عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں پر شیعوں کا غلبہ تھا۔ ہم پڑھنے کے زمانے میں نانوتا گئے تھے، تو ہم نے وہاں پر کسی عالم دین سے یا کسی سے پوچھا کہ عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں دارالعلوم کیوں قائم کیا ہے، نانوتا میں کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر شیعوں کا غلبہ تھا، اس وجہ سے عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا قیام یہاں پر نہیں رکھا۔ جو واقعہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ شیعوں نے کہا کہ چلو ان کو ڈراتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ترکیبیں سوچی، اور سوچنے میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز جنازے کے لیے بلائیں گے، اور ہمارا ایک ساتھی ان کے سامنے جنازے میں کپڑے میں لپیٹ کر رہے گا۔ جیسے ہی وہ 2 تکبیر کہیں گے تو تیسری تکبیر پر جو لیٹا ہوا آدمی ہے وہ اڑ جائے، تاکہ عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں مذاق بھی ہو جائے، اور ہم لوگوں کے لیے ایک تمسخر کی چیز بھی ہو جائے، استہزاء کی چیز بھی ہو جائے۔ تو عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ عاصم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھاتا ہوں، تم لوگ الگ مسلک کے ہیں اور ہم آپ کے مسلک کو فالو نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پڑھانا ہی پڑھانا، کیونکہ ان کو مذاق اڑانا تھا، بہت زیادہ زبردستی تھی۔ تو حد سے زیادہ جب زبردستی ہو گئی تھی تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، اور جا کر انہوں نے نماز جنازہ شروع کی۔ 4 تکبیر گئے تو وہاں پر ساتھی اشارہ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ جب قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھ کر بازو گھٹ گئے تو دیکھا ان کے ساتھیوں نے، شیعہ لوگوں نے جا کر دیکھا تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جو بڑوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اپنے اساتذہ کا مذاق، اپنے بڑوں کا مذاق، پرانے علماء کا مذاق، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ راستے ایسا ہے کہ جتنا آدمی ادب کرتا ہے اتنا ملتا ہے۔ جتنا زیادہ ادب کرو گے، جتنا زیادہ استاد کے پیچھے لگے رہو گے، ان کی خدمت کو ترجیح دو گے، اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے۔ مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اور جو خدمت کرنے والے طالب علم کو دیکھ رہے ہیں، وہ طالب علم کو دیکھ رہے ہیں پڑھنے کے زمانے میں اگرچہ کہ اس کی امتیازیت نہیں رہی، اعلیٰ نمبرات نہیں رہے اور فلاں نہیں رہا، لیکن اپنے اساتذہ کا ادب کرتا رہا، تو آج وہ دین کی خدمت میں دوسروں کے مقابلے میں آگے لگا ہوا ہے۔ معلوم ہوا اساتذہ سے محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔
قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی ذات سے متعلق یا کسی اور ساتھی سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھی یا وہ مظاہر العلوم تشریف لائے تھے امتحان کے لیے، امتحان ہو گیا، کامیاب ہو گئے، لیکن کتابیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ حالانکہ اپنے طالب علم اور اپنی درسگاہ کے ممتاز، پڑھنے کے اعتبار سے ذہین تھے، لیکن کتابیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت زیادہ انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جب دوسرے مدرسے کو جا رہے تھے تو انہوں نے ایک استاد کو کمتر سمجھتے ہوئے ملاقات نہیں کی، کمتر نہیں، جلدی میں تھے تو ملاقات کرے بغیر چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میں سہارنپور آ گیا ہوں اور مظاہر العلوم میں میرا داخلہ ہو گیا، الحمدللہ، جاتے وقت آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ کو اطلاع کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے خط، جس استاد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ استاد کے پاس جب خط پہنچا تو پھر انہوں نے خط کے جواب میں لکھا کہ اللہ آپ کو مزید کامیابی سے نوازے، آپ جاتے وقت مجھ سے نہیں ملے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ مجھے کمتر سمجھ کر آپ نے شاید ملاقات نہیں کی تھی تو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا، لیکن تم نے اس بات کو صاف کر دیا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ معلوم ہوا اپنے اساتذہ سے محبت، اپنے اساتذہ سے لگاؤ، اپنے اساتذہ کی خدمت کو ترجیح دینی چاہیے، محبت رہنی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام آیا، قیام عمل میں لایا گیا، یہ ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کی آزادی کے بعد یہاں کا جو تعلیم دینے والا، نصاب بنانے والا جو ذمہ دار تھا، جسے وزیر تعلیم کہتے ہیں، وہ اپنے ملک کو گیا اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا نصاب بنا کر آیا ہوں اسکولوں اور کالجوں کا، وہ دیکھنے کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں گے لیکن ذہنی اعتبار سے وہ انگریز رہیں گے، عیسائی رہیں گے۔ جب یہ معلوم ہوا ہمارے اکابر کو تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پڑھنے والے دیکھنے کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں گے لیکن ذہنی اعتبار سے دین پر چلنے اور مر مٹنے والے ہوں گے۔ بنیاد انہوں نے ایسی رکھی تو آج پوری دنیا میں دیکھ لیجیے پڑھ رہے ہیں اور دین کے خاطر پھر رہے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا قیام آیا، قیام عمل میں لایا گیا، جس میں قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح سے اکابر، جتنے اکابر تھے ان سب نے ایک ایک اینٹ رکھ کر اس کا قیام شروع کیا۔ 15 اپریل 1880 میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس قلیل مدت میں آپ نے وہ کارنامہ اور تجدیدی کام انجام دیے جو صدیوں میں بمشکل انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے مربی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی قاسم جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی۔ دوسری شخصیت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بہت زیادہ فضل و کرم فرمایا ہے، اور اس امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے کارنامے صرف پڑھنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں انجام دیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو ایک کتاب دی گئی ہے، سیاست اور اسلامی سیاست، اس کے مقدمے میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا جن صاحب نے وہ کتاب لکھی
اصل تو وہ کتاب جو محاضرے جو پیش کیے ہیں تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، جنہوں نے اس کو تحریر کی شکل میں لایا ہے، انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ انہیں ڈائلسس کرانا پڑتا تھا، یعنی خون بدلانا پڑتا تھا، تو 2-3 گھنٹے اس میں لگ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی 2-3 گھنٹے ضائع کیوں ہو جائے؟ تو تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک طرف تقریر سنتے اور ایک طرف لکھتے جاتے اور ادھر ڈائلسس ہوتے جاتا، کام بھی ہو رہا ہے، صحت کی طرف بھی توجہ ہے، اور اسی طرح سے علمی کارنامہ بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ ایسی کارنامے آپ پڑھیں گے علم الصیغہ جو ہمارے نصاب میں داخل ہے، جن صاحب نے لکھا ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، بلکہ غار میں ڈال دیا گیا تھا، وہاں پر لکھ لیتے بیٹھے انہوں علم الصیغہ۔ آدمی جب کام کرنے کے جذبے رہتے ہیں نا، اس کے لیے جیل کتب خانہ 2 برابر ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کے بارے میں، عالم دین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا انہوں نے اپنے پورے شاگردوں کو بلایا، اوپر بیٹھ کے رہو، اور انہوں نیچے سے لکھاتے رہے سب کو، اور پورے شاگرد لکھ رہے ہیں۔ کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، ہم وہ تو نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہمارے ذمے ہیں، جتنی مہلتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہم ان کی کوشش کریں۔ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ گنگوہ میں پیدا ہوئے، رشید احمد گنگوہی بولتے ہیں نا، گنگوہ آپ کا مدرسہ بھی ہے، وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں انہیں لقب ملتا ہے رشیدی کے نام سے۔ ان کے نسب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ماں اور باپ دونوں سلسلوں سے شریف النسب یعنی نجیب الطرفین شیخ زادہ انصاری اور ایوب النسل تھے، یعنی آپ کا سلسلے نسب ایوب رضی اللہ عنہ سے جا کر ملا کرتا تھا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا بچپن انتہائی پاک باز، اوقات کے پابند، درس و مطالعہ، بحث و مباحثے میں گزرا ہے۔ اکثر اساتذہ کے خصوصی شفقتیں آپ کو حاصل رہی ہیں، اساتذہ دعائیں دیتے رہے، اساتذہ کے پاس جاتے رہے۔ انتہائی پاک باز، پاکیزہ، گالیاں نہیں، غلط دیکھنا نہیں، غلط بولنا نہیں، غلط سننا نہیں۔ اس لیے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ طالب علم بڑا ہو کر کیا کرنے والا ہے، اس کے چھٹیوں کو دیکھ کر بول دیتا ہوں، چھٹیاں کیسے گزرتے ویسے ہی فراغت کے بعد کی عمر بھی گزرے گی۔ چھٹیاں اچھے گزارے بچپن میں پڑھنے کے زمانے میں، تو پھر فراغت کے بعد بھی کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم طلباء کو پاک باز رہنا چاہیے۔ اس لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر وہ کسی کا پیٹ دیکھ لیتے تو ان کو قے شروع ہو جاتی، پیٹ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے نہ دوسروں کا، اتنا پاک باز۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ یہ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نہ کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ چلتے رہتا تھا ان کا۔
ساتھ دوست بھی ہے اور بحث چل رہی ہے علمی سلسلے میں، اور ہماری بحث بھی چلتی ہے۔ کس سلسلے میں؟ تو چائے پلا میں چائے پلاتا ہوں، تو ناشتہ کرا میں ناشتہ کراتا ہوں، تو بریانی کھلا میں بریانی کھلاتا ہوں۔ نہیں، یہاں علمی بحثیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عقلی دلائل میں انتہائی مضبوط، اور مولانا رشید احمد گنگوئی دلائل میں مضبوط مانے جاتے تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عقل سے جواب دیتے تھے، اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث میں زیادہ تھے، ماہر مانے جاتے تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں لکھا ہے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ایک نے سوال کیا، آپ کا مذہب عجیب ہے، آپ کا مذہب عجیب ہے کہ آپ اگر ذبح کرتے ہیں تو حلال، خود بخود اگر جانور مر جاتا ہے تو حرام، اور جو خود بخود مرتا ہے تو اس کو اللہ مارتے ہیں، تو گویا کہ اللہ اگر موت دیتے ہیں تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور تم ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ عجیب مذہب ہے۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، ایک پانی حکومت کی طرف سے آتا ہے اور اس کو پیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں، اور ایک پانی تمہارے جسم سے آتا ہے، اس کو کیوں نہیں پیتے ہیں؟ تو پھر عقل سے جواب دینا پڑے گا ان کو، قرآن و حدیث تو مانتے نہیں۔ ان کی کتاب پڑھنا چاہیے، اسلام سے متعلق دندان شکن جوابات، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقلی دلائل۔ تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے دلائل اور فقہا کے دلائل میں انتہائی مضبوط تھے۔ جس زمانے میں رشید احمد گنگوہی نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا، وہ زمانہ اکابر علماء صلحاء، خاص کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا جو علمی زمانہ تھا، اور فتنوں کو دفع کرنے اصحاب علم و عمل اس وقت موجود تھے۔ شیخ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے درس حدیث کی مجلس کی آبرو باقی تھی، یعنی آپ جس مجلس میں تھے وہ مجلس حدیث کی مانی جاتی تھی، حدیث کی رونق مانی جاتی تھی۔ دوسرے علوم و فنون میں مفتی صدر الدین اور مولانا فضل حق خیرآبادی کی علمی مجلسیں قائم تھیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر کتابیں مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، لیکن بعض کتابیں مفتی صدر الدین صدور سے بھی پڑھی تھی۔ ابتدائی دور میں آپ دہلی پہنچے اور وہاں پر قاضی احمد الدین پنجابی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے تھے۔ جب آپ مکمل عالمیت کر کے اپنے وطن واپس ہوئے اور وہاں کچھ علمی خدمات شروع کرنے سے قبل آپ نے خالی وقت میں بہت کم مدت میں حفظ قرآن مکمل کیا، عالم بن کر آ گئے۔ ابھی کسی خدمت سے وابستہ نہیں ہوئے، گھر میں نہیں بیٹھے، مسجد میں جاتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، اور اسی میں حافظ بن گئے ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی الگ سے، اسی میں۔ فراغت کے بعد بیعت و نکاح سے متعلق لکھا ہے کہ آپ کے بڑے ماموں نقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ختیجہ سے نہایت سادگی کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہوا۔ حضرت گنگوہی علم و فضل کی شہرت، آپ کا نام جوانی میں ہی عروج پر ہو گیا تھا۔ آپ جس مسئلے کو بتا دیتے تو اہل علم میں وہ مسئلہ قابل قبول ہو جاتا۔ اسی وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسئلے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ کہا، اور اس زمانے میں شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو الگ کہا۔ دونوں میں علمی بحثیں شروع ہوئی، دور دور سے ہی شروع ہوئی۔ تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ
علمی بحثیں ہونے کے بجائے پہنچ کر ہی ان کو تسلی دلاتا ہوں یا خود تسلی ہو جاتا ہوں صحیح کیا مسئلہ ہے معلوم ہو جائے گا. تو یہ اسی سفر کے لیے نکلے. درمیان میں تھانہ بھون پہنچے تو وہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کدھر آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی بحثیں چل رہی ہے، وہ علمی کتابت ہی چل رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ جا کر بات کر لوں. تو اب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے اتنا کہا، بڑے آدمی ہیں، مناسب نہیں ہے. تو معلوم ہوا علمی اختلاف تو اپنی جگہ پر ہے لیکن احترام بھی اپنی جگہ پر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور مسائل بتا رہے تھے. تو ایک طالب علم ایک مسئلے کے سلسلے میں ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے سوال کیا، طالب علم نے سوال کیا تو پھر انہوں نے جواب دیا، ادھر سے سوالات ادھر سے جوابات، ایسے ہی چل رہے تھے. آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے جوابات دیے تو شاگرد کو غصہ آ گیا، وہ گھر چلا گیا. جب رات میں اس شاگرد کے دروازے پر دستک ہوئی تو شاگرد کہتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد آیا ہے. انہوں نے پوچھا، شاگرد کہتا ہے کہ میں نے میرے اپنے ساتھیوں میں جتنے محمد نام کے تھے سب پہ اور کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ذہن نہیں گیا. جب دروازہ کھولا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کا نام محمد تھا اصل تو. انہوں نے شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مسئلے میں میرا تیرا اختلاف ہے، باقی تو پورے مسئلے ہمارے صحیح ہے. ایک مسئلے کی وجہ سے تم مجھ سے ٹوٹ رہے ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے. جوڑنے کی بات، توڑنے کی نہیں. دنیا میں آگ لگانے والے زیادہ ہے، پانی ڈالنے والے کم ہیں. توڑنے والے زیادہ ہے، جوڑنے والے کم ہیں. ہمیں جوڑنے والا بننا چاہیے، توڑنے والا نہیں. تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ مناسب نہیں ہے. حالانکہ دو لفظ کہے تھے مناسب نہیں ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، وہ بڑے ہیں. لیکن رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ الفاظ ایسے دل پر لگے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ سے انتہائی محبت ہو گئی، بلکہ انہوں نے بیعت کا ارادہ ظاہر کر دیا. جب آدمی اخلاص سے بولتا ہے، بڑا آدمی بولتا ہے، مخلص ہو کر بولتا ہے تو سامنے والے پر اثر ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تو لگے ہوئے بھی تھے. اس واقعے سے یہ بھی لگ گئے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی لگ گئے اور انہوں نے بیعت کا اظہار کیا تو انہوں نے بیعت بھی کر لیا. تو ان کا تعلق بھی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. جنگ آزادی میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کردار رہا ہے. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جہاں آپ عالم با کمال تھے، وہیں پر آپ اپنے اکابر کے دست بازو بنے رہے. خاص طور پر ہندوستان کو آزاد کرانے میں آپ بڑا کردار، جس میں آپ کی فراست ذہنی اور دلیری سے کئی انگریزوں کو اپنی زمین چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اسی سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نقش حیات میں فرماتے ہیں کہ جہاد کی تیاری شروع ہو گئی اور اعلان کر دیا گیا، اور حضرت حاجی امداد اللہ
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام مقرر کیا گیا، مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو سپہ سالار قرار دیا گیا، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا، حضرت مولانا منیر صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ زمین صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو داہنے اور باہنے بازو کے افسر مقرر کیے گئے۔ اس ملک کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ بس ہمیں اس میں ہی رہنا ہے، ملک کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کے 3 ملک ہیں۔ پہلا ملک اور حقیقی ملک جنت ہے، جنت میں تھے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنون کے لیے مومنین کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ حقیقی ملک ہے ہمارا اور وہیں پر جانے کی تیاری کرنا ہے۔ اور دوسرا ملک مکہ اور مدینہ ہے، مکے سے ہمیں اسلام ملا، مدینے سے ہمیں شریعت ملی، مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر ہے، وہاں قربانیاں ہیں، صحابہ مکے میں تمام انبیاء ہے۔ اور تیسرا ملک جہاں پر ہمارا جسم ہے وہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ تینوں ملک سے محبت کرنا ہے، جنت سے بھی محبت کرنا ہے، مکے سے بھی محبت کرنا ہے، مدینے سے بھی محبت کرنا ہے، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک سے بھی محبت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں، تینوں سے محبت کرنا ہے۔ اور ہمارے اکابر کر کر اور بتا کر گئے ہیں، اس لیے جان قربان کرنے تیار ہے، لیکن ملک چھوڑنے اور ملک کو غیروں کے ہاتھ میں چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا کردار رہا ہے جنگ آزادی میں۔ حضرت گنگوئی جہاں پر مختلف حوادثات آپ کی زندگی میں آئے، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، اور کئی ساتھی ملک کے بچانے کے خاطر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو گزشتہ کو ماضی بنا کر چھوڑ دیا، موجودہ حالات میں کچھ خانقاہی نظام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی ارادے سے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں چند دن تک خانقاہی نظام شروع کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے زمین کا انتخاب کیا جو ویران تھی اور اس پر کوئی دعوے دار بھی نہیں تھا، زمین خالی تھی، تو وہاں پر خانقاہی نظام شروع کر دیا۔ دنیا کا عجیب نظام ہے، جب کچھ بھی نہیں رہتا ہے، آدمی محنتیں کر کر، مشقتیں برداشت کر کر، پھر اب جب اس کی ساری چیزیں ہو جاتی ہے تو پھر دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچے آنے لگے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، دشمن پیدا ہو گئے، بچے بڑھ جا رہے، فلاں ہو جا رہے، چلو یہاں سے نکالو۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کہا، تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ہے صاحب آپ رہ جائیے، ہم مسجد میں رہ جائیں گے۔ وہاں سے نکل کر مسجد میں چلے گئے، چند دنوں کے بعد پھر خود آ کر کہنے لگے نہیں حضرت آ جائیے، نہیں حضرت آ جائیے، پھر آ گئے۔ سفر حج دل میں پیدا ہوا، معلوم ہوتا ہے بلکہ ہمارے دل میں بھی مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ کو دیکھنے کے شوق رہنا چاہیے۔ ہمارے اہل علم کے دل میں اگر نہیں رہے تو کس کے دل میں رہیں گے؟ اسباب نہیں ہیں لیکن پھر بھی شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے۔ بہت ساری مرتبہ اسباب نہیں رہتے ہیں لیکن شوق رہتے ہیں، دعا بار بار چلتے رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب۔ جب تک آدمی نیکی کا ارادہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کا دروازہ بھی نہیں کھولتا ہے۔
ارادہ کر لیا تو پھر خود بخود دروازے کھل گئے. یوسف علیہ السلام نے ختیجہ کو چھوڑ کر بھاگنے، زلیخا کو چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا، حالانکہ زلیخا نے دروازے لگا کر تالے بھی لگا دیے تھے، لیکن گناہ سے بھاگنے کا ارادہ کیا تو دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کے اندر ان چیزوں کی تمنا ہونا چاہیے. مکۃ المکرمہ کو دیکھوں، بار بار دیکھوں، مدینے کو دیکھوں، بار بار دیکھوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہن یا بیٹی سے متعلق لکھے ہیں کہ 11 سال یا 12 سال میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو وہ جہاں سوتے تھے وہاں پر ان لوگوں کو، خاندان والوں کو چھوٹی سی پوٹلی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا حج کو جانے کے پیسے. کتنی عمر؟ 12 سال کی عمر میں ان کی بہن یا بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، تو چھوٹی پوٹلی پہ لکھا ہوا ہے بچپن سے جانے کا شوق. ہمارے پاس پیسے جمع ہیں، فون لینے کے پیسے، یہ لینے کے پیسے، فلاں لینے کے پیسے، فون کے پیسے جمع ہو رہے. عارضی چیزوں پہ نہیں، کوشش نہیں کرنا چاہیے، دائمی چیزیں پر. اور جو ان چیزوں پر اپنا ذہن لگاتا ہے، کتابوں پر لگاتا ہے، پڑھنے کے زمانے میں کتابیں لینا ہے، کتابیں لینا ہے، تو کتابیں لیتے ہو ہمیشہ کے کام آتے ہیں. تو بہرحال سفر حج کا شوق پیدا ہوا، تمنا ہوئی، بڑھتی ہی چلے گئی، تو اللہ نے خود بخود وہاں پر اسباب بنا دیا ہے. اس زمانے میں ڈپٹی عبدالحق رام پوری نے ارادہ کیا کہ بھئی اہل اللہ کے ساتھ میں حج کروں گا، اللہ والوں کے ساتھ میں حج کروں گا. چنانچہ انہوں نے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے لیا. ان کے پاس عبدالحق ڈپٹی صاحب کے پاس سب تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ارادہ ہوا کہ بھئی علماء کو لے لوں گا ساتھ میں، تو لے لیا. اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا، عبدالحق صاحب ڈپٹی کا، مکۃ المکرمہ میں. سفر حج کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام، 10 سال مسلسل گنگوں میں رہے. ان 10 سالوں میں تعلیم، تدریس اور خانقاہی نظام مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا. اس زمانے میں مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شارح ابو داود، وہاں پر حاضر ہوئے، ان کے اصرار پر بیعت کیا. اس کے بعد اکابر علماء نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی. پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب صدر دارالعلوم دیوبند، پھر ان کے بعد شیخ الاسلام حسین احمد مدنی جیسے اکابر علماء نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. دارالعلوم دیوبند قائم ہو چکا تھا. حضرت گنگوہی کے دوست، رفیق درس، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے روح رواں تھے. دارالعلوم کا قیام آپ کی تمناؤں کا مظہر تھا اور اس سے دلی وابستگی تھی. اصلاح امت کے لیے علوم اسلامی کا فروغ اور اس کی اشاعت ضروری تھی. دینی تعلیم کو عام کرنا خود آپ کا منشا، مشن بن گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ فراغت کے بعد سے مسلسل آپ نے اپنے وطن میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. اگرچہ کہ باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، لیکن یہ سلسلہ کبھی بند نہ ہوا. بعد کے دور میں تو اس کو ہندوستان کی شہرت حاصل ہو گئی. آج بھی گنگوہی روڈ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے مدرسے کا نام پوری دنیا میں. دارالعلوم دیوبند کا جب پہلا جلسہ دستار بندی ہوئی، جس میں خصوصیت کے ساتھ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، تلمیذ خاص حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی مہاجر مکی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو زحمت سفر دی گئی. یہ حضرات تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فضلائے دارالعلوم دیوبند کے سروں پر دستار باندھی. اسی زمانے میں اس جلسے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. پہلا جلسہ جب ہوا تو ان اکابر کو بلایا گیا جو فارغ ہوئے تھے، جو حافظ ہوئے تھے یا جو جس زمانے میں تھے، ان کے ہاتھ سے دستار بندی ہوئی تھی. اسی سنت کو اور اسی طریقے کو آج تک بھی
ہمارے مدارس میں یہ سلسلہ جاری ہے، فارغین کو اور حفاظ وغیرہ کو بھی دستار بندی وغیرہ کی جاتی ہے۔ پھر اسی جلسے کے بعد وہ زمین بتائی گئی کہ یہاں دارالعلوم دیوبند کے لیے زمین خریدی گئی، تو تمام اکابر جمع تھے۔ تو پہلی اینٹ جو رکھی گئی ہے حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلی اینٹ جنہوں نے رکھا وہ ہے حاجی عابد حسین صاحب۔ دوسری اینٹ اس کے بعد حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، اس کے بعد رشید احمد گنگوئی، مظہر نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک اینٹ اس کی رکھی ہے۔ جب اینٹ رکھنے کی باری آئی تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے یہ کہا کہ میں ایسے شخص سے اس کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جس کے دل میں کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں ہوا، اور وہ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، گناہ کا ارادہ بھی۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور پوری دنیا میں اس کا آج بھی ڈنکا بجا ہوا ہے، ساری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 کتابیں ہیں، جس میں فتاوی رشیدیہ ہے، تفسیر رشیدی ہے، تشریحات بخاری ہے، کوکب الدری ہے، امداد السلوک وغیرہ ہے۔ آپ کا انتقال 9 جمادی الثانی 1323 ہجری بروز جمعہ اذان جمعہ کے بعد ہوئی۔ آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے تلامیذہ کا ایک وسیع حلقہ ہے جس میں بڑے بڑے نامور علماء شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کے خلفاء کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی پڑھنی چاہیے۔ آدمی جب زندگیاں پڑھتا ہے تو خود کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے خاص کر طلباء کو کہا جاتا ہے کہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھے، آپ بیتی۔ ڈھابیل کے احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بار بار خطوط کے ذریعے سے اپنی زندگی لکھوانے لگوائی کہ آپ اپنی زندگی لکھیں۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بھی زندگی آ رہی ہے، یادیں جس کا نام ہے، پڑھنا چاہیے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زندگی لکھی، خود نوشت۔ اکابر کی جتنی زندگی پڑھیں گے ہمارے سامنے حالات آئیں گے تو ہم ڈگ نہیں مگائیں گے، دین کی خدمت نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی زندگی میں یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں مدرسے میں کیوں آ گیا، فراغت کے بعد افسوس کر رہے، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، افسوس ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ یہی ہے، اکابر کی زندگی نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہ سارے فسادات ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کے بعد اسی طرح چلتے پھرتے ہمارے ذہنوں میں رہے اکابر کی زندگی، تو پھر دیکھیے پڑھنے میں مزہ آئے گا، پڑھانے میں مزہ آئے گا، خدمت دین میں مزہ آئے گا، مشقتوں میں مزہ آئے گا، مشقتوں میں مزہ آئے گا۔ تو سنانے کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم تمام کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر بھی اکابر کی زندگی پڑھنے کے جذبے پیدا ہو جائے، اور ہماری زندگی پوری جب تک باحیات رہے دین کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور ان کی صلاحیت و صالحیت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔